سورہ ملک کی آیات چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے صفوں کو اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور کیسے اپنے پروں کو بند کر لیتے ہیں. اس پر میں نے کافی تفصیل میں بیان کیا تھا کہ بھائی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. ایسی آج تک کوئی بے جان مشین خود سے وجود میں نہیں آئی, جاندار مشینیں کیسے آ سکتی ہیں. پھر میں نے جمعے کے بیان میں ایک اور مثال دی تھی کہ ایسی مشینیں وجود میں آئی ہیں جن میں محبت بھی ہے, جو محبت بھی کرتی ہیں نفرت بھی کرتی ہیں. بھائی کبوتر 12 گھنٹے انڈے پہ بیٹھتا ہے اور اس کی مادہ بھی 12 گھنٹے انڈے پہ بیٹھتی ہے, پھر وہ انڈے سے چوزا نکلتا ہے تو وہ دونوں مل کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں. یہ مشین خود سے وجود میں آ گئی اور اس میں محبت کرنے والا دل بھی فٹ ہو گیا. یہ بات کسی پاگل سے پاگل کی عقل میں بھی نہیں آئے گی. لیکن جو ایتھیس لوگ ہیں, اللہ کو نہ ماننے والے, وہ بڑا ظلم کرتے ہیں کہ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی اپنے بنانے والے کا انکار کر دیتے ہیں, بڑا ظلم کرتے ہیں. یہ خود آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا بھائی. جو چیز آٹومیٹک ہے نا وہ بھی خود سے نہیں ہے. آٹومیٹک گاڑی ہے نا, خود ہی گیئر لگ رہا ہوتا ہے, تو کیا وہ آٹومیٹک ہے؟ ان کو کسی نے سسٹم فٹ کیا ہے کہ آپ کو گیئر لگانے کی ضرورت ہے بھائی نہیں ہے. اتنی سپیڈ ہوگی تو خود بخود لگے گا. تو اس کا مطلب یہ تو خود سے ہے ہی نہیں. مینوئل شاید ڈنڈا خود سے آگے فٹ ہو گیا ہو گیئر کا اس میں, لیکن آٹومیٹک گاڑی کا سسٹم اور پیچیدہ ہوتا ہے. یہ تو بالکل خود سے نہیں بنا. انسان جو ہے نا, ہماری باڈی, یہ مینوئل نہیں ہے, آٹومیٹک ہے. تو یہ تو خود سے بن ہی نہیں سکتی. آپ کہیں گے بھئی آٹومیٹک کیسے ہے, مینوئل کیوں نہیں ہے؟ مینوئل میں سب کام خود کرنے پڑتے ہیں نا یار. پھر وہ بس سمجھ مسئلہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھو میں ایک آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. میں ایتھیس کی واٹ لگاتا رہتا ہوں, لگاتا رہوں گا. پہلے عاملوں کے خلاف آیا تھا, آج کل تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے عاملوں پہ, کیونکہ اب لوگ خود اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے الحمدللہ لوگوں. اب لوگ خود ہی ان کو سمجھاتے رہتے ہیں بس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وجہ کیا ہے کہ جب تک اللہ نہیں آئے گا نا ہماری ڈکشنری میں, ہماری زندگی میں, تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ سب باتیں فضول لگیں گی. بد نظری سے بچنا, فحش فلمیں نہ دیکھنا ہے بھئی, عورت کو دیکھ کے نظر جھکا لینا, بالغ ہوتے ہی شادی جیسی حماقت کا کام کر لینا, پھر بچے پیدا ہونے دینا, اللہ پہ توکل کرنا, پھر ابا اماں کی خدمت کرنا, پھر رشتہ داری جوڑنے کی کوشش میں لگے رہنا کہ بھائی ناراض ہو گیا تو میں منا لوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, رشتہ داری جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہ سارے کام خدا کے کہنے سے کر رہے ہیں, خدا کے وجود پر ہی پوری طرح اطمینان نہیں ہوگا تو یہ سارے کام فضول لگیں گے. یہی وجہ ہے کہ لبرل لوگوں کو مولویوں سے زیادہ فضول دنیا میں کوئی نہیں لگتا. ہائے ہائے ہائے, کیسے سمجھائیں بھائی. جو لبرل لوگ ہیں نا, زیادہ پڑھے لکھے, انہوں نے ہر چیز پڑھی ہوئی ہوتی ہے, فزکس پڑھی, کیمسٹری پڑھی, معیشت پڑھی, پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیا, اللہ کو پڑھا ہی نہیں انہوں نے. تو ان کو فزیشین بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, جو میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے نا, جو ڈاکٹر ہوتا ہے میڈیکل, وہ ڈاکٹر بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے ان کو, ایک سائنٹسٹ بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, ان کو مولوی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا ہوتا. کہ نہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں, قبر کی اور آسمان کے اوپر کی اور جنت دوزخ, مریں گے. ابے بھائی تو زندہ ہے, پہلے اس کا تو حل کرو مسائل. اور ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, اور عام مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, اسی وجہ سے کہ وہ اسی سے متاثر ہے. سارا دن یونیورسٹیوں میں اسی قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے آپ کا. اللہ رسول کی بات ختم. سارا دن پڑھاتے رہیں گے, دنیا پڑھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے, دنیا کو کس نے منع کیا پڑھنے سے؟ جس نے دنیا بنائی ہے اس کو بھی تو پڑھو نا. اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں, قرآن کا کیا حال کیا ہوا ہے. اس کو بس وہ مردوں کے اصال ثواب کے لیے پڑھا جا رہا ہے. یہ نازل ہوا تھا زندوں کے لیے ہیں. دیکھو جو مر گئے نا ان کے بارے میں قرآن کہہ رہے تلک امت قد خلت. ابھی میں انسان کا بتاؤں گا, مینوئل ہے یہ آٹومیٹک, یہ میں نے مثال دی بھول نہ جاؤں. جو مر گئے نا, مر گئے, ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے تلک امت قد خلت, یہ قوم ہے جو گزر گئی, چھوڑ دو. دیکھو بنی اسرائیل کے واقعات اللہ نے قرآن میں سنائے. انہوں نے حضرت موسیٰ کو یوں ستایا, پھر ایسے کیا, پھر ایسے کیا. پھر اللہ نے ایک فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ بنی اسرائیل میں الجھ کے رہ جائیں.
اسی کو موضوع بحث بنا لیں. بنی اسرائیل ایسے تھے, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا, وہ گائے نہیں ذبح کی ان کمبختوں نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے بلایا, اللہ کی آواز سن کے بھی کمبختوں نے انکار. ایسا نہ ہو ان کا ٹاپک یہی ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت, ایک قوم تھی جو گزر گئی. ہم ان کے واقعات اس لیے نہیں سنا رہے کہ ایک ہسٹری بیان کرنے کے لیے کہ تمہاری نالج میں اضافہ ہو. گزر گئی وہ قوم. لہا ما کسبت, جو کمانا تھا انہوں نے کما لیا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تم زندہ ہو. ہم تم سے خطاب کر رہے ہیں, تمہارے لیے یہ واقعات بیان کر رہے ہیں کہ تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو اس قوم سے عبرت حاصل کر کے اپنی لائف کو درست کرو. پتا چلا کہ قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے, قرآن زندوں کے لیے. ایسا ہی ہے نا, تو زندہ آدمی کم بخت اس کو پڑھ ہی نہیں رہا, پڑھتا ہے تو وہ اختلافی مسائل میں یہ والی آیت سے فرقواریت ثابت ہو رہی ہے, یہ والی آیت سے یہ جو اپنے مطلب کی آیتیں نا جن سے مطلب ان کا نکلتا بھی نہیں ہے, کھینچ تان کے ادھر لے کے جا رہے ہیں. ان آیت میں نے جمعے میں پورا بیان کیا نا کہ وہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے مختلف فرقے بنا لیے ہیں, تو وہ میں نے آیت کو ڈیفائن کیا. وہ فرقوں کا یہ مطلب نہیں ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں, اس سے مراد ہے جو آپس میں لڑتے ہیں لسانیت کی بیس پہ, قومیت کی بیس پہ. تو پڑھتے ہی نہیں ہے قرآن کو اس نیت سے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو, اس نیت سے پڑھتے ہی نہیں ہے. قرآن کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھنا چاہیے, بالکل نیوٹرل ہو کے, پھر پتا چلتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. بعض لوگ کیا ہیں کہ ان پر ایک چیز مسلط ہو گئی تو وہ جب قرآن کا درس دیتے ہیں نا تو وہ گھما پھرا کے ہر چیز کو وہیں لا رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے نظریات یعنی گویا قرآن پہ تھوپ رہے ہوتے ہیں, پھر وہیں سے اخذ کر کے آپ پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں. تفسیر ابن کثیر ہے, بڑی زبردست تفسیر, وہ پڑھا کریں. جس کا قرآن سمجھنے کا ارادہ ہو تو کیا پڑھیں, اردو ترجمہ بھی ملتا ہے, بڑی خاندانی تفسیر ہے. اردو میں بیان القرآن ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی, لیکن اس کی اردو اتنی گاڑی ہے کہ وہ علماء کی سمجھ میں آتی ہے, عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی آسان تفسیر آئی ہے, وہ بھی بہت سادہ اور بہت انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے, وہ بہت صاف ستھری ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے. ورنہ تفاسیر بھی بڑی عجیب عجیب لکھی گئی ہیں الٹی سیدھی, اور اس میں جو لکھنے والا ہے وہ اپنے جو نظریات ہیں نا اس کو فروغ دینے کے لیے وہ ہر آیت کو اسی حساب سے گھسیٹ رہا ہوتا ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان, ہمارا جو سسٹم ہے نا آٹومیٹک ہے, مینول نہیں ہے. جیسے گاڑی ایک مینول ہوتی ہے اور ایک آٹومیٹک میں خود بخود گیئر لگ رہے ہوتے ہیں اسپیڈ کے حساب سے. جیسے آپ کی اسپیڈ 40 سے بڑھے گی, چوتھا پانچواں گیئر خود بخود لگ جائے گا. تو یہ زیادہ پیچیدہ ہے نا. ارے ایک ہے وہ ڈنڈے سے آپ گیئر کو آگے گھماؤ, پہلا گیئر, پھر آپ نے کڑک کر کے پیچھے کھینچا دوسرا, تیسرا, اس میں کبھی غلطی بھی ہوتی ہے انسان سے. پتا چلا جی میں تو مینول گاڑی بہت چلائی ہے نا میں نے, تو میں تو بعض دفعہ چوتھے اور پانچویں میں زیادہ فرق نہیں پتا چلتا انسان کو, تو بعض دفعہ احتیاطاً دوبارہ سے پانچواں لگا رہا ہوتا ہے آدمی. کہ ایسا تو نہیں ہے تیسرا ہو اور ہم اس کو پانچواں سمجھ رہے ہوں, ہوتا ہے نا بھائی, ایسا نہ ہو کہ یہ تیسرا ہو ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہوں, گاڑی کی واٹ لگ جائے, تیسرے گیئر پہ ہم بھگا رہے ہیں گاڑی اتنی. بعض دفعہ پہلے اور تیسرے میں شبہ ہو جاتا ہے, اسپیڈ کم ہے آپ سمجھ رہے ہیں پہلا ہے حالانکہ وہ تیسرا ہوتا ہے, تو پھر انسان دوبارہ پہلا ہی لگا دیتا ہے. میرے ساتھ ایسا کہتے وہ پہلے میں لگا ہوا, ہم نے دوبارہ پہلا, تو ہمارے ساتھ بیٹھے جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, مجھ سے صاحب 3 دفعہ پہلا گیئر لگا چکے ہو آپ, صحیح ہے نا, 3 دفعہ پہلا گیئر, یہ گیئر ٹوٹ جائے گا. میں نے جب سب سے پہلے گاڑی خریدی نا FX تھی وہ, یہ بات ہوگی 2008 یا 9 کی, FX خریدی تھی. میری بائک چوری ہوئی, میں نے کہا میں بائک کے بجائے ڈائریکٹ گاڑی پہ آؤں گا, ہمت مرداں مدد خدا. ہم نے کہا ایسی کی تیسی گاڑی لیں گے, تو 40,000 کی FX خریدی قسطوں پہ. سوچو اس کا حال کیا ہوگا. ہم نے کہا تجربے کے لیے یہ ٹھیک ہے. 40,000 کی FX خریدی, 3,000 روپے ماہانہ قسط تھی اس کی. لیکن جنہوں نے دیکھا نا کہ اتنی سستی صرف 3,000, لیکن جب گاڑی دیکھ کے کہتے تھے تو کہتے تھے اتنی مہنگی. تو خیر بڑا دلچسپ قصہ ہے, ابھی سنانے کا نہیں ہے, موضوع رہ جائے گا.
تو وہ ایسی تھی کہ اس کا میں ایک دفعہ گیئر لگایا تو دوبارہ لگایا تو وہ گیئر ہی میرے ہاتھ میں آ گیا. 2 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وہ میرے ہاتھ میں ہی آ گیا گیئر نا. تو میکینک کو بلایا, ہم نے کہا اس کو ایلفی سے جوڑو یار, کچھ کرو اس کا. تو جو مینوئل گاڑی ہوتی ہے اس کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا, کیونکہ آپ خود کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. آٹومیٹک میں آپ کو یہ ٹینشن نہیں لی جاتی. آٹومیٹک دیر سے ایجاد ہوئی ہے, اس میں محنت زیادہ ہے, اس کا سسٹم زیادہ پیچیدہ ہے, وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی کہ گاڑی کو خود پتا ہو کہ اتنی سپیڈ ہونی ہے تو میں نے خود ہی یوں کر کے گراری پہ گراری چڑھا دینی ہے. ایسا بہت مشکل ہوتا ہے. تبھی گاڑیاں ایجاد ہوئے ہوئے کتنے 100 سال سے زیادہ ہو گئے, آٹومیٹک سسٹم اب آیا ہے چند سال پہلے. ہم پرانی گاڑیاں دیکھتے ہیں تو اس میں نہیں ملتی آپ کو, پرانے ماڈل نہیں ملیں گے آپ کو. کتنی محنت کے بعد اب جا کے اتنی ترقی ہوئی ہے کہ یار. تو یہ جو ہماری باڈی ہے نا, یہ بھی آٹومیٹک ہے. پتا ہے آپ کو, ہمارے ایک دوست ہیں, ان کو شوگر ہے. شوگر جب ہوئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئے کہ مجھے شوگر ہو گئی ہے. ڈاکٹر نے بھی کہا کہ کوئی, ڈاکٹر نے تسلی دی, انہوں نے کہا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے شوگر کو ڈیفائن کیا. انہوں نے کہا دیکھو جیسے آٹومیٹک گاڑی میں اور مینوئل گاڑی میں فرق ہوتا ہے نا, ایسے ہی شوگر کے مریض میں اور وہ آدمی جس کو شوگر نہ ہو, یہ فرق اس دونوں میں. ہماری باڈی میں آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے جو شوگر کو خود بخود مینٹین کرتا ہے. آپ چینی زیادہ کھا لو گے تو وہ خود بخود کنٹرول کرے گی. وہ لبلبا ہمارا جو ہے نا وہ انسولین چھوڑتا ہے اور وہ خود بخود کنٹرول میں رکھتا ہے. لہذا چینی زیادہ بھی کھا لو گے تو نقصان نہیں ہوتا, کم کھاؤ گے تو بھی نقصان. وہ زیادہ کھائی بھی جو اسٹور ہوتی ہے جب کم کھاتے تو وہاں سے پوری ہو جاتی. اب آپ کی باڈی ہو گئی ہے مینوئل. اب آپ نے ٹیکے لگا لگا کے خود سے اس کو کیا کرنا ہے, جیسے گیئر لگاتے ہیں نا, پہلے گیئر, گاڑی کی اسپیڈ 100 کلومیٹر ہے اور گیئر پہلا لگا ہوا ہے, بیڑا گرک ہو جائے گا گاڑی کا. تو آپ کو خود 5ویں گیئر پہ گاڑی لانی پڑے گی. تو اب آپ کی باڈی میں شوگر لیول نہ ہائی ہوگا نہ لو کرنا ہے. آپ نے شوگر چیک کرنی ہے, جہاں اوپر گئی ٹیکا ٹھوکا اپنے, ٹھیک ہے نا, اس کو نیچے لے کر آئے. کم ہے چینی کھا کے اس کو, تو ہر وقت جیب میں چینی بھی رکھنی ہے اور وہ انجیکشن رکھنا ہے شوگر گرانے کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو شوگر کے مریضوں کو دیکھو, ایک جیب میں چینی ہوتی ہے اور ایک جیب میں, جب گیئر بڑھانا ہے ٹھیک ہے نا, تو ادھر سے چینی کھائی, شوگر لیول ہائی کیا. کم کرنا ہے ٹیکا لگا کے اس کو, وہ 24 گھنٹے وہ یہی بیچارے کرتے رہتے ہیں کہ چیک کرتے رہتے. اسی حساب سے لڈو بھی کھاتے ہیں. وہ ہمارے رشتہ دار ہیں پنجاب میں, ان کو شوگر ہے, تو وہ رسگلے کا ڈبہ لا کے رکھا, وہ ماشاءاللہ ٹھوک رہے ہیں. وہ انسولین ہوتی ہے نا جو لیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیسے یار, ان کو تو شوگر. انہوں نے کہا بھائی تھوڑی سی مقدار بڑھا دوں گا انجیکشن میں نا, 2 لڈو زیادہ کھا لیے ہیں تو تھوڑی سی مقدار. اب دیکھو ہم اگر 4 لڈو بھی کھا لیں تو ہماری باڈی خود اس کو سنبھال لیتی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ خدا نے تو ہمیں آٹومیٹک پیدا کیا, مینوئل پیدا, اور صرف اس میں نہیں ہے, ہر چیز میں ہماری باڈی آٹومیٹک ہے. ہر چیز میں خود سمجھتی ہے کیا کرنا ہے. سردیوں میں ہماری باڈی اپنے آپ کو سردیوں کے حساب سے ڈھالتی ہے, گرمیوں میں اپنے آپ کو گرمیوں کے حساب سے ڈھالتی ہے. ٹینشن میں اپنے آپ کو اس حساب سے. دیکھو جن بچوں کو بچپن میں ٹینشن ہوئی, بہت زیادہ ٹینشن نہیں, تھوڑی بہت ٹینشن ہونی چاہیے انسان کو, اس سے کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تبھی یہ جو ممی ڈیڈی والے بچے ہوتے ہیں نا برگر فیملیوں کے, یہ پاگل جلدی ہوتے ہیں. پتہ ہے آپ کو, یہ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو اسکول میں گئے تو وہاں پھڈے بازی شروع, تو انہوں نے کبھی گھر میں ابا سے پٹائی نہیں ہوتے, کبھی ٹینشن دیکھی نہیں ہوتی, کبھی کسی نے اونچی آواز سے ان سے بات نہیں کی ہوتی. ساری ہر کام ان کا وقت پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ذرا سی کہیں ٹینشن آئے یہ فوراً ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کی باڈی کو میں وہ صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوئی غموں کو جھیلنے کی, ٹینشن کو. غریب کا بچہ دیکھو وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا, غریب کا بچہ پٹ پٹ کے جوان ہوتا ہے گھر میں. ٹھیک ہے, ایک رضائی میں 10 بچے سو رہے ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اسی کو. پھڈے ہوتے ہیں ان کے رات کے وقت نا رضائی پہ, لحاف پہ, وہ انہی پھڈوں میں بالآخر جوان ہو جاتے ہیں. پھر ان کو کوئی نقصان بھی ہو
परवाह नहीं है भाई, हमने तो इससे बड़े बड़े नुकसान तो बगैर रजाई के सोए हैं सर्दियों में। तो अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया, तभी मैं कहता हूं कि लड़कों को लड़कों में रखा करो, थोड़ा सा फड्डेबाजी भी करने दिया करो, बहुत ज्यादा छुई मुई ना बनाओ। जिंदगी बड़ी खतरनाक गुजरती है इंसान की, मुस्तकबिल में बड़ी बहुत आजमाइशें आती हैं। इतना ज्यादा छुई मुई बना देना उसको, ये उसके लिए नुकसानदेह है। माएं बाज दफा अपने बच्चों पे बिल्कुल भी सख्ती नहीं करती। बच्चे को मां से तो कम से कम पिटते रहना चाहिए वक्तन फवक्तन। बाप की मार फिर ज्यादा डेंजरस हो जाती है, वो ज्यादा सख्त हो जाती है। मां से जो बच्चा पिटता है ना, वो बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल तमीज से जिंदगी गुजारता है। जो माएं जरा कंट्रोल रखती हैं, सख्ती करती हैं बचपन में, बड़े होकर नहीं, फिर बचपन में। मैं एक घर गया, मैंने देखा छोटा बच्चा 7 साल का लड़का झाड़ू लगा रहा है और उसका छोटा भाई पोछा लगा रहा है। बड़े मैंने कहा ये क्या, मां का रोब है। मां ने बोला आज मेरी तबीयत खराब है, चलो। वो बेटे क्या कर रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी तरबियत हो रही है ना। अब सारी जिंदगी थोड़ी पोछा लगाएंगे, लेकिन एक बात है ना, घर को संभालना आ गया उनको, मां ने सख्ती की हुई है। तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को ऑटोमेटिक बनाया, ये हर चीज में अपने आप को खुद ही इसी हिसाब से क्या करता है, बीमारियों के खिलाफ पहले खुद लड़ता है। कितनी बीमारियां ऐसी हैं जिन्होंने हम पे हमला किया मगर हमें पता भी नहीं। ये जो डेंगी बीमारी है ना, डेंगी वायरस जो फैलता है, मच्छरों ने तो हम सबको काटा हुआ है। जो डेंगी मच्छर है, आप क्या समझते हैं आपको नहीं काटा होगा उसने? बहुत से लोगों को काटा है। बीमार 1% होते हैं, 99% क्या होते हैं, उनकी बॉडी रिएक्ट करती है, वो दिफा में लग जाती है। बिल्कुल ऐसा सिस्टम है जैसे इंडियन आर्मी जैसे ही बॉर्डर पे जाएगी, फौरन पाकिस्तान आर्मी भी की हरकत भी तेज हो जाती है ना, बल्कि इससे भी ज्यादा। वहां से कोई जहाज आएगा तो हमारे रेडार खुद ब खुद सिग्नल देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल अल्लाह ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया। इधर से जरासीम हमला करते हैं, उन जरासीम से फाइट करने वाले जरासीम खुद गने तोपे लेके पहुंच जाते हैं लड़ाई करने के लिए। हकीकत है ये, अक्सर जीत जाते हैं, कभी कभार हार जाते हैं। मैंने डॉक्टर हारून याहिया की एक किताब पढ़ी, 15-20 साल हो गए, बड़ी जबरदस्त उसने इस पर बहस की थी कि कैसे हमारी बॉडी के जो जरासीम है ना, वो हमला करते हैं उन जरासीम के खिलाफ जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। उसने पूरी फिगर बना के पूरी एक रिपोर्ट लिखी थी, बड़ी दिलचस्प। बिल्कुल वही मंजर होता है जो मैदान जंग में होता है। कौन से जरासीम में जाके फाइट करनी है वो भी बॉडी को पता होता है, ये वाले फेंको, ठीक है ना, कैसे लड़ना है, कितना लड़ना है। इतनी जबरदस्त फाइट होती है। और जैसे जब जीती हुई कौम एक दफा जब जीतती है तो उसका मोराल बुलंद हो जाता है, फिर अक्सर वो जीतती रहती है। और शिकस्त खुर्दा कौम की मुकद्दर में फिर क्या होती है, शिकस्त। बिल्कुल ऐसा ही है, जब एक बीमारी हमारी बॉडी पे हमला करे और हमारी बॉडी उस पर काबू खुद से पाले, एंटीबायोटिक के जरिए नहीं, खुद से काबू पाया उसने, वो बीमारी फिर क़यामत तक हमला करने के काबिल नहीं रहती। क्योंकि वो जरासीम एक दफा फाइट करके इतने पावरफुल हो चुके होते हैं कि वो कहते हैं, वो आस्तीन चढ़ा के बैठे रहते हैं, बोलते हैं भाई कोई और जरासीम आ जाए, जो अलग मुल्क की फौज आ जाए लड़ने के लिए, इस मुल्क की फौज अब दोबारा हमसे लड़ने के काबिल, वो कोई और बीमारी हमला कर देगी, ये वाली नहीं करेगी हमला। कितनी भी हेपेटाइटिस जिनको होता है, बॉडी पे जब हेपेटाइटिस का हमला होता है ना, तो हेपेटाइटिस के खिलाफ जो जरासीम है जब वो फाइट करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। वो फाइट करके अगर जीत जाएं तो क़यामत तक आपको दोबारा हेपेटाइटिस, बोलो भाई, नहीं हो, और आपको पता भी नहीं चलता। मेरी एक दफा मैंने वाकया सुनाया था ना, वो इंडस हॉस्पिटल में मैंने ब्लड दिया किसी को, कोई मरीज थे वो मांग रहे थे, मैंने ब्लड दे दिया। तो इंडस हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, ब्लड जब आप उनको देते हैं तो वो पूरी रिपोर्ट 12-15 हजार के टेस्ट भी फ्री में आपको करा के दे देते। तो उन्होंने मेरा टेस्ट वेस्ट करा के सबकी रिपोर्टें दे दी, मुझे नहीं दी। हम फोन करने, भाई हमारी भी रिपोर्टें दे दो। उन्होंने कहा बड़ी कोई डेंजरस रिपोर्ट आई है, कोई खतरनाक रिपोर्ट आई है। तो हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन एहतियातन, हमने कहा ये बता नहीं रहे शायद, तो भाई सारे कर्जे वर्जे जो भी जिसका लेना देना है, जो भी हिसाब किताब है भाई, और तैयार। हमने कहा यार ये कुछ खतरनाक रिपोर्ट आई है जो ये छुपा रहे हैं कि भाई मुफ्ती साहब कहीं डर ना जाएं या कोई परेशान ना हो जाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये सब चीजें सोच के, क्योंकि रिपोर्ट दे नहीं रहे और बता रहे हैं कि यार कुछ मसला है। तो खैर जी, हमने तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ ली। हमने कहा अब जाहिर है ख्याल आता है यार
तो फिर अपने आप को तसल्ली भी दे रहे हैं, अब मर जाएंगे ना, क्या हो गया, मर जाएंगे ना। अच्छा पहले पता चल गया, तौबा इस्तिगफार और जो है ना एक आखिरी 4 शादियों पे जबरदस्त बयान करके मर जाऊंगा, कोई मसला नहीं। अभी तो डर होता है, औरतें परेशान होती हैं, लोग मलामतें करते हैं, तो मर ही जाएंगे तो जो मर्जी करते रहो भाई तुम। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, आखिरी बयान मेरा गैरत के ताने दूंगा, बेगैरत माजरत के साथ कि तुम्हें शर्म नहीं आती यार, इतना हो गया बोलते हुए अब तो मैंने कहा ये कर गए और रूहानी आमिलों की तबीयत से धोगे ना उनको, जो मेरे जिनको मैं समझता हूं मुआशरे की जरूरत है। वो खैर उन्होंने फिर रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा भाई मसला ये था कि वो यही हुआ था कि आप पे हेपेटाइटिस का हमला हुआ था, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है वो आपकी बॉडी ने ही वो खुद से ऐसी वो चीजें पैदा की हैं कि वो उसको दबा दी। उन्होंने कहा आपको मुबारक हो, इंशाल्लाह आप पे हेपेटाइटिस का हमला कभी भी इंशाल्लाह नहीं होगा, आपकी बॉडी में दिफा इतना पैदा हो गया है कि वो आप पे नहीं होगा इंशाल्लाह। तो कह रहे वो ये था जरा हमें इसमें देर लग रही थी इसलिए। अब देखो मुझे तो पता ही नहीं कब हमला हुआ है। जैसे आप जब गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो तो आपको नहीं पता चलता कि चौथा कब लग रहा है और 5वां गियर कब लग रहा है, बल्कि उसमें फिर भी थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होता है। जो ऑटोमेटिक गाड़ी है ना, जब स्पीड बढ़ती है तो एकदम हल्की हो जाती है गाड़ी इससे, लेकिन यहां तो इतना भी ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है कि रिपोर्ट से पता चला कि भाई हमला हुआ और बॉडी ने उसका दिफा भी कर लिया। हमें तो ना हमले का पता चला भाई, कब हेपेटाइटिस का मुझ पे हमला हुआ और कब बॉडी ने उसके खिलाफ फाइट करके उस पे काबू पाया। हमें तो ये रिपोर्ट ना आती तो कयामत तक पता बोलो भाई नहीं चलता। उन्होंने कहा आपको नहीं होगा इंशाल्लाह, और ना आप कोई झूठा पिया आपका उसको भी नहीं होगा। उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं लगती, ये खून से लगती है बीमारी। उन्होंने कहा लेकिन आपने ब्लड किसी को दिया और उसकी बॉडी में ये जरासीम जाएंगे और उसकी बॉडी ने अगर फाइट नहीं कर सका तो उसको हो जाएगा, इसलिए आप सारी जिंदगी किसी को ब्लड नहीं दे सकते, बस ये पाबंदी है आप पर, और कोई पाबंदी नहीं है। हमने कहा चलो इज्जत रह गई, वरना हर दूसरे दिन को ऐसा ब्लड चाहिए, नहीं दो तो लोग बोलते हैं कि यार इधर बयान करते हैं इंसानियत की खिदमत है। तो ऐसे तो मेरा ब्लड कोई नहीं ले रहा, लेकिन वैसे जो मेरा ब्लड चूसते हैं ना लोग, वो बाल्टियां भर भर के। अभी ऐसे ही इसर के बाद एक साहब आए मिलने के लिए, वो गए हैं, दूसरे आगे बढ़ गए, वो अभी गए नहीं है, तीसरे आगे बढ़ गए। अबे भाई किस किस से कैसे मिले यार आदमी, अल्लाह के बंदो थक जाएगा। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह चूस रहे हैं खून। तो भाई ऐसा ना हो कि लग जाए कुछ, ठीक है ना, बद्दुआ ना लग जाए कम से कम। तो मैं जो असल बात बयान कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी, आपके साथ भी हो सकता है हुआ हो, कोई और बीमारी ने हमला किया हो लेकिन आपकी बॉडी उस पे। तो वो जो डॉक्टर हारून याह्या थे ना, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा 24 घंटे जरासीम हम पे हमला कर रहे हैं, 24 घंटे, और 24 घंटे हमारी बॉडी के जरासीम उनसे लड़ रहे हैं, और एक महाज पे नहीं दर्जनों महाजों पे लड़ रहे हैं। हर वक्त की जंग है ये। यही वजह है कि जैसे ही हमारी डेथ होती है फौरन हमारी बॉडी सड़ना शुरू। क्यों? इसलिए कि अब जब बाहर के जरासीम हमला करते हैं तो अंदर के जरासीम हमला करने के काबिल नहीं रहते। 24 घंटे में लाश से सड़ी हुई बदबू आना शुरू हो जाती है। तो वो जो लाश खराब होती है ना, जो जर्म्स हमला करते हैं, वो अब भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम खराब बोलो नहीं हो रहे। वो अब भी कर रहे हैं, जो हमारे गोश्त को सड़ाने की फिक्र में लगे हुए हैं, गोश्त को खाने में लगे हुए हैं, सड़ाने में लगे हुए हैं, हर चीज को खराब करने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी क्या है, वो जितनी पावर से हमला कर रहे हैं, हमारी बॉडी भी उतनी, जो इसमें रेजिस्टेंट पावर है वो उससे भी ज्यादा है। वो हमारी बॉडी के जरासीम तोपे लेके मुकाबला। जिस दिन हम मरे तो हमारे जरासीम भी हमारे साथ उनकी तोपों से भी वो भी मर गई। तो देखो 24 घंटे नहीं लगते सड़ने में इंसान। 24 घंटे में अल्लाह बताते हैं ये है तू, असल तो तेरी औकात ये। तो मैंने अंदर जरासीम डाले हुए थे फाइट करने के लिए, उनको बारूद दिया हुआ था, धाड़ धाड़ आपस में क्या हो रही थी, फायरिंग हो रही थी। जैसे अल्लाह ना करे अभी 1000 किलोमीटर पे आर्मी है, वो अगर बॉर्डर छोड़ दे तो कितना टाइम लगेगा इंडिया को घुसने में? 24 घंटे में मुल्क का बेड़ा, ऐसा ही है ना, बेड़ा गर्क हो जाएगा मुल्क का। तो हर वक्त की फाइट हो रही है, हमें नहीं पता है। बॉर्डर पे सब कुछ हर वक्त वो इधर रोक के रखे हैं उन्होंने, इधर हमारे वालों को रोका हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही
اور وہ تو مینوئل ہے, آٹومیٹک نہیں ہے, وہاں تو باقاعدہ فوجیں بھیجی جاتی ہیں, بٹھایا جاتا ہے. اندر کا سسٹم اللہ نے بنا کے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں, آٹومیٹکلی کام کر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا ادھر سے فلاں چھینکا, اس کے جراثیم گئے, ادھر سے ہماری باڈی نے اس کو باہر نکال دیا یا مار دیا, جان سے مار دیا اس کو. ایسا خاندانی سسٹم اللہ نے بنایا ہے. اور یہ بھی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت اچھا کھاتے ہیں, شکل پھر بھی اچھی نہیں ہوتی معذرت کے ساتھ ہیں, کیا خیال ہے؟ کچھ بہت خراب کھا رہے ہوتے ہیں پھر بھی بہت بال بڑے گھنے ہوں گے, ان کے چمک رہے ہوں گے. یہ بھی اس لیے کہ ہماری باڈی آٹومیٹک سسٹم ہے اس کا, وہ مینوئل نہیں ہے. بالوں میں گندھک ہوتی ہے, سلفر ہوتا ہے, تو اب آپ نے بالوں کو خوبصورت بنانا ہے, فش میں ہوتا ہے نا یہ, تو فش آپ نے کھانا شروع کی, کیا سب کے بال خوبصورت ہو جاتے ہیں؟ تھوڑا سا فرق پڑے گا, زیادہ نہیں پڑتا. اور ایک آدمی ہے جو کریلے کھا رہا ہے صبح شام, بال اس کے, وجہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ نے باڈی میں نا آٹومیٹک سسٹم لگایا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے, تو اس کی خوبصورتی کو مینٹین رکھنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے, اور جہاں ضرورت ہے, روٹی جب ہم کھائیں گے تو باڈی وہ تمام چیزیں وہاں سے کھینچ کے اپنی اپنی جگہ پر اپنے ڈپارٹمنٹ میں خود بخود پہنچا دے گی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ خالی روٹی پہ ہی بہت اچھے سیٹ ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایک آدمی مچھلی کھا کھا کے, مچھلی کے کیپسول کھا کھا کے پھر بھی گنجا ہے, وہ بال خوبصورت تو دور کی بات, اگ ہی نہیں رہے. فرق پڑتا ہے گولیاں کھانے سے, لیکن زیادہ نہیں پڑتا. گاڈ گفٹڈ, جس میں یعنی اللہ کی طرف سے جو گفٹ, قدرتی جو تحفہ ملا ہوتا ہے نا, وہ زیادہ مؤثر ہے اس میں. لمبے قد, چھوٹے قد, یہ سب آٹومیٹک سسٹم ہے. میری ایک چھوٹی بچی نا, وہ اس کے ٹونسل سے بیمار رہنے لگی تھی, وہ خیر علاج ہوا اس کا, تو کھاتی بھی بہت کم تھی. میں نے ڈاکٹر سے کہا, میں نے اس کا قد نہ چھوٹا رہ جائے. ڈاکٹر نے کہا قد نہیں چھوٹا رہے گا. انہوں نے کہا یہ اللہ نے ایسا سسٹم بنایا جس نے لمبا ہونا ہے نا, وہ تھوڑا بھی کھائے گا وہ لمبا ہو جائے گا, وہ لمبا ہوگا. اور جو کمبخت, معذرت کے ساتھ کمبخت تو نہیں کہنے چاہیے, جو جس کو اللہ نے چھوٹے رہنے کے لیے بنایا ہے, وہ جائیدادیں بھی کھا جائے گا, وہ لمبا نہیں ہوگا. وہ اتنے کا, وہ ایک ٹھگنی عورت سے شادی ہو گئی نا, ایک آدمی کی ایک ٹھگنی عورت سے شادی ہو گئی, بچے اتنے نا, اب وہ بڑے ہی نہیں ہو رہے. وہ بھائی وہ ماں پہ چلے گئے تھے, ٹھیک. تو وہ ماں بچوں کو کہہ رہی ہے کہ کھانا کھا لو بیٹا, جلدی جلدی کھا لو, بڑے ہو جاؤ. تو وہ کہہ رہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے. کہہ رہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا, وہ بڑے ہو گئے, یہ کمبخت اتنے کے اتنے ہی ہیں. وہ پودے اتنا کھا نہیں رہے, اس کو تم کو دیکھو کہاں تک نکل گئے وہ. تو وہ جل کٹ کے کہہ رہا تھا کہ یہ ٹھگنی سے شادی کرنے کا نتیجہ ہے کہ یہ, اور کہہ رہے جتنا کھلائے گی نا اور چھوٹے ہو جائیں گے یہ. تو خیر یہ تو ایک مزاح ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس کو اللہ نے جیسا بنا دیا. حکیم سعید صاحب بڑے پیارے آدمی تھے, بڑی پیاری, ہم نونہال پڑھا کرتے تھے بچپن میں. آج کل تو بچوں کو کوئی ڈھنگ کی چیزیں پڑھنے کو دی نہیں جاتی, ویڈیو گیم میں لگایا ہوا ہے. بڑی پیاری باتیں اس میں ہوتی تھی نونہال میں. تو کسی نے ان کو لکھ کے دیا میرا قد چھوٹا ہے, مجھے کوئی دوا دیں بڑا ہو جائے. انہوں نے کہا یہ بڑا نہیں ہو سکتا, آپ اپنی سوچ کو بلند کر لو, آپ فکر کو بلند کر لو. قد کے لحاظ سے آپ چھوٹے ہو, کارنامے آپ کے بلند. یہ مینوئل ہے, یہ آٹومیٹک. تو کام ایسے کرو کہ چھوٹے قد کے باوجود لوگ آپ کی عزت کریں. بولے چھوٹا قد ہے, کام اس کے بڑے بڑے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا قد تھا, اور پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی پنڈلیاں تھی. دبلے بھی بہت تھے, قد کے چھوٹے بھی بہت تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار کو نا آدھی پنڈلی تک رکھا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود تھوڑا نیچے رکھتے تھے, ٹخنوں سے اوپر, مگر پنڈلی چھپاتے تھے. کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پنڈلیاں کھولا کرتے. انہوں نے کہا میری پنڈلیاں اتنی پتلی پتلی ہیں, مجھے کھولتے ہوئے شرم آتی ہے. قد بھی چھوٹا اور دبلے بھی. اور حضرت عمر بڑے قد کے تھے, بڑی پرسنالٹی تھی. لیکن عبداللہ بن مسعود جب مدینہ منورہ آتے, حضرت عمر استقبال میں کھڑے ہو جاتے, سینے سے لگاتے, فرماتے ہیں کنیفن ملئ علما, چھوٹا سا آدمی ہے, علم سے بھرا ہوا ہے. علم لمبوں سے زیادہ ہے, یعنی لمبے میں تو کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے نا, اس میں زیادہ علم آ سکتا ہے. کہا کہ علم لمبوں سے زیادہ کس میں ہے, ان میں. تو بڑا احترام کیا کرتے تھے. اور اہل کوفہ سے کہتے حضرت عمر
کہ میں نے اپنے آپ پر تم کو ترجیح دے کر یہ بندہ تمہارے پاس بھیجا ہے. یعنی ایسے صاحب علم کی مجھے ضرورت تھی مگر میں تمہارے لیے قربانی دے رہا ہوں کہ جس کو میرا دل چاہتا ہے اپنے پاس رکھو وہ میں تمہیں دے رہا ہوں, یہ میں قربانی دے رہا ہوں. کتنے چھوٹا حضرت بلال حبشی کو دیکھ لو, سیاہ رنگ تھا, موٹے ہونٹ تھے, لیکن آج جب ان کا نام زبان پہ آتا ہے کیسی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. تو کارنامے کیا تھے؟ سفید تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بنایا ہے آٹومیٹک. لمبے بال ہیں تو وہ ہوں گے, وہ خود بخود ہماری باڈی جب ہم کھانا کھائیں گے ادھر سے جو چیزیں اس نے نکالنی ہے نا وہ نکول کے اپنی جگہ ٹھکانے لگا کے خود ہی فٹ کر رہی ہوتی ہے. لہذا ان چیزوں میں نا جو قدرتی چیزیں ہیں ان میں زیادہ کانٹ چھانٹ کی کوشش نہ کیا کریں. یہ زیادہ تھوڑے بہت ہو سکتا ہے بال گر رہے ہوں بیماری سے وہ کھا لیں آپ, کیا ہے یار وہ سربیکسی تھوڑی دن تک کھا لی وہ تھوڑا سا کور کر لے گی لیکن زیادہ نہیں کرے گی. لوگ 40 سال کے بعد کوشش کر رہے ہیں کہ بال سفید نہ ہو, وہ بھائی نہیں ہے, تھوڑے دن تک چلو کچھ مچھلیاں زیادہ کھا لیں تو کچھ دن تک تو ہو جائے گا, پھر ہو جائیں گے. وہی فطرت سے لڑنے کی کوشش مت کرو, یہ تو قدرت کی طرف سے ہوگا. ڈاکٹروں کے سفید ہو جاتے ہیں بال, دیکھو آپ جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہو میرے بال کالے کر دو, وہ خود سر اتار کے دیکھو تو کالا کولا لگا کے بیٹھا ہوا ہوگا, وہ تو ٹوپی اتار کے سر اتار کے نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں دیکھو کہ مینوئل گاڑی کا سسٹم کم پیچیدہ ہوتا ہے, آٹومیٹک کا زیادہ. تو ہم کہتے ہیں یہ تو خود سے بن ہی نہیں سکتی. انسان کی باڈی آٹومیٹک ہے, ہمارے زخم خود بھرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ زخم ہو جائے آپ علاج نہ بھی کرائیں خود ہی فیلنگ شروع, ہیلنگ بھی اور فیلنگ بھی خود بخود شروع ہو جاتی ہے نا, خود بخود زخم. بچوں کی صبح شام کتنی چوٹیں لگتی ہیں. ایسے واقعات بھی آئے ہیں, ایک صاحب زخمی ہوئے, ان کے یہاں سے نا ایکسیڈنٹ میں ادھر سے دماغ کا تھوڑا سا حصہ نکل آیا, بھیجا نکل آیا. ڈاکٹروں نے کہا یہ مر جائے گا اور پیرالائز بھی ہو گئے. اللہ کی قدرت, کچھ دنوں کے بعد دماغ نے اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام خود ہی شروع کیا, ریپیئرنگ خود بخود ہو رہی ہے. ہوتے 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 دماغ کا یہ حصہ خود بخود کام کرنا شروع ہو گیا. ڈاکٹر حیران ہو گئے یار یہ یعنی وہ جو حصہ پیرالائز ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. باڈی نہ خود بخود اپنے آپ کو ریپیئر کرنے میں بالکل ہی کچومر نہ نکلا ہو. اب ظاہر ہے انگلیاں کٹ کے ادھر چلی گئی, وہ ریپیئر ہو کے تھوڑی فٹ ہو جائیں گی. باڈی جس دن پریشان, جس دن کوئی زخمی ہوتی ہے اسی دن سے باڈی کے اندر خود بخود ریپیئرنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے خود بخود. تو کیسا اللہ کا نظام ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں آٹومیٹک دودھ آ جاتا ہے. تو بھائی یہ خود سے نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے. کوئی ہے بنانے والا, اور وہ بنانے والا ہم سے خطاب صرف قرآن میں کرتا ہے.